and Health Network. We're very grateful to Zafar Masood Saab for coming all the way from Lahore for this particular event. This is the inaugural event that we are having for this particular initiative. اور آپ سب بھی تشریف لائے. میں ظفر بھائی سے بات کر رہا تھا کہ میرے جو مین کلیم ٹو فیم ہے میرا کہ میں سید واصف رضوی کا چھوٹا بھائی ہوں. انہوں نے جب حبیب یونیورسٹی کے لیے زمین کی تلاش شروع کی تو اتفاق سے حبیب فیملی کی ایک زمین تھی ایک جگہ پہ جس کا نام تھا پہلوان گوٹھ, اور واصف کو وہی زمین پسند آئی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کون آئے گا یہاں پہلوان گوٹھ, کوئی نہیں آئے گا. تو آج الحمدللہ آفٹر اے ڈیکیڈ پہلوان گوٹھ کی بجائے اب وہ حبیب یونیورسٹی اسکوائر کے نام سے جانی جاتی ہے وہ جگہ. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کی انویسٹمنٹ پیپل آف کراچی اور پیپل آف پاکستان نے انڈس ہاسپٹل میں کی ہے جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں, انشاءاللہ جو کرنگی کا بھی جو بیریئر ہے کراس کرنے کا پل کے اس پار والا ہی تقریباً بیریئر ہے وہ بھی ہم اوور کم کر جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ. ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. تو آپ سب کی تالیوں میں دعاؤں میں میں ظفر بھائی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج لیں پلیز. تھینک یو. میں سب سے پہلے جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ کرنا چاہوں گا امین بھائی کا, شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر باری کا, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر انم کا اور ان کی ٹیم کا فار پوٹنگ دس شو ٹوگیدر اینڈ گیونگ می دا پریولیج ایکچولی of being the inaugural speaker to this very important initiative. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا, کیونکہ میرا خیال یہ ہے مشہود بھائی کہ کیونکہ ہماری ابھی لرننگ ہوگی اس ٹاک میں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تھوڑا ٹائمنگ شاید آپ کو آگے پیچھے کرنی پڑے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ گولف کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے. یہ عامر صاحب بھی جو ہے یہ گولف کے لیے نکل جائیں گے ابھی آدھے گھنٹے بعد. عابد بھائی کسی کو لانا چاہتے تھے ساتھ, وہ کل ہی مجھے رات کو وارن کر دیا تھا کہ وہ گولف نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بڑی کوشش بھی کی مگر انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ بیٹھے ہوئے یہاں علی, وہ ہمارے دوست ہیں عامر چشتی صاحب, وہ گولف نہیں چھوڑ سکتے. تو لہٰذا وہ ایک تھوڑا سا ہمیں ٹائمنگ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا وہ پھر, تاکہ آئندہ کی ٹاکس جو ہیں اس میں ذرا بہتر اور بہتر. ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھی پریزنس ہے, میرے لیے تو بہت اچھا ہے. اور جتنا زیادہ انٹیمیٹ گیدرنگ ہوتی ہے نا اتنا زیادہ ایک کھل کے ذرا ڈسکشن ہوتا ہے. اور تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بٹ I'll try and be as candid as possible. یہ جو آپ نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہے مشہود بھائی, یہ اٹس اے ریفلیکشن آف یور اپ برنگنگ and what contributions you are making. اس طرح جان صاحب کہتے ہیں نا کہ, اور یہ اس ٹاک کے ذریعے سے آئے ہوپ کہ یہ چیز پروموٹ ہوگی. وہ جان ایلیس صاحب فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے, جنہیں ہم سن نہیں سکتے, جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے, جنہیں ہم سن نہیں سکتے, وہی باتیں ہیں کہنے کی, وہی باتیں ہیں سننے کی. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم سب وہ باتیں کریں کہ جو غالباً ہم کہتے نہیں ہیں اور سنتے نہیں ہیں, تو کہیں بھی اور سنیں بھی. اور یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشست جو ہے یہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ بہت آگے تک جائے گی ان ٹرمز آف پروموٹنگ دس ڈائلاگ اینڈ اوپننیس. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا اس وقت ایک ڈائلیما سوسائٹی فیس کر رہی ہے وہ یہ کہ ڈائلاگ جو ہے بالکل سپریس ہو گیا, ڈسینٹ کا کوئی روم ہی نہیں ہے. اور یہ ایک ذرا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے, اور یہ جو بہت زبردست کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں یہ ایک اور فیدر ان یور کیپ ہے. سو مائی فیلیسیٹیشنز ٹو یو اینڈ یور ٹیم. میں اٹ ول بی آؤٹ آف پلیس اف آئی ڈونٹ اکنالج ٹو پیپل. ون از سیدہ آمنہ حسن who is the editor and the researcher of my book. بڑا بہترین اس نے کام کیا ہے. جو ہم جیسے ایمیچور رائٹرز ہوتے ہیں وہ 700-800 پیج برڈز کا آرٹیکل تو لکھ لیتے ہیں مگر ان سے کتاب لکھنا بہت مشکل کام ہے. اس نے بڑا اچھا کام کیا ان ٹرمز آف پوٹنگ دا فلو ٹوگیدر.
اینڈ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا فلو ہے, وہ سب از اوڈ ٹو آمنہ. اینڈ جو انگریزی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, وہ انگریزی بھی میری اتنی اچھی انگریزی نہیں ہے, وہ انگریزی از اوڈ ٹو ہر ٹو. جو اب اس میں اردو پہ بھی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کتاب کی, اور نن ادر دین ڈاکٹر امجد ثاقب, لیجنڈری, ہیز volunteered to do the translation in Urdu. اسپینش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے, چائنیز میں کسی نے اپنا انڈیا شو کیا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کر رہا ہوں, وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے, وہ یہ کہ جو ہمارے بچے ہیں ان میں اب ایک جو ہے نا وہ ایک تو ریڈنگ ہیبٹ ایویپوریٹ ہو گئی ہے, اور جو ریٹینشن اسپین ہے, اٹینشن اسپین ہے, وہ بہت ہی نیرو ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ایک اسکیچ بک بنائی جائے ان کے لیے, جس میں جو لرننگز ہیں ان کو اسکیچ کی صورت میں پریزنٹ کیا جائے, اور ود لٹل وربوز. انڈس ہاسپٹل فیکٹس آپ کے سامنے آلریڈی رکھ چکے ہیں مشہود بھائی, اور مشہود بھائی کی گفتار تو واصف بھائی اور مشہود بھائی تو ہم تو سیکھتے ہیں ان سے اور سیکھتے رہیں گے. مگر میری حد تک میں نے اپنا جو ایک وہ پروموشنل کلپ بھی جو ریکارڈ کروایا تھا اس ٹاک کے بارے میں, اس میں نے یہ کہا تھا کہ دیر آر 2 types آف انسٹیٹیوشنز, ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز اینڈ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز. ہم جس سوسائٹی میں آپریٹ کر رہے ہیں اس میں میجورٹی آف دا انسٹیٹیوشنز آر ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز. یہ بڑی زبردست نوبل laureate ہیں 2 اکانومسٹ, ایک رابنسن اینڈ دی ادر ون از ایشموگلو. انہوں نے یہ کتاب ان کی ہے وائی نیشنز فیل, اس میں انہوں نے یہ آرگیو کیا. اور جب میں وہ ڈیفینیشن دیکھتا ہوں انکلوسیو انسٹیٹیوشن کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو وائڈ اسپریڈ انگیجمنٹ اور سوسائٹی اور اکانومی میں کرتے ہیں, جو ایک جو سرو کرتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن فار ایونچوئل بیٹرمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دا سوسائٹی اوور آل. دیٹ از این انکلوسیو انسٹیٹیوشن. And in a country where majority of the institutions are extractive, if we have an example of an inclusive institution, that to my mind is Indus Hospital, and it's really an inclusive institution that we need to cherish, to promote, to be proud of. Their work is really contagious, and I hope it is contagious, because the spreading of goodness ہے, وہ اگر کنٹیجیس نہیں ہوگی تو پھر وہ اس طرح پھیل نہیں پائے گی. اور اٹس آل اباؤٹ گڈنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. میں آج کی ساری ٹاک جو اپنی ہے, میری ایک چیپٹر کتاب میں جو ہے وہ گڈنس کے بارے میں اسی کے اراؤنڈ اس کو رکھوں گا. جو یہ انڈس ہاسپٹل اس وقت یہاں پر جس قسم کا کام کر رہا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کے بس کی بات نہیں ہے. We need many Indus hospital type institutions in different disciplines. We need many Dr. Baris, we need many Amin Chenoy Sahab, we need many Mashoods, we need many Dr. Anams. We really need a lot of these people in this beloved country of ours. جب تک کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ کہیں پہنچ پائیں گے یا آگے چل سکیں گے یا ویلفیئر کا کام کر سکیں گے. جو امیزنگ تھنگز انڈس کر رہا ہے, یہ جو بلڈ ڈونیشن کی انہوں نے بات کی, مجھ سے شیئر کیا بائی روٹری کلب کہ وہ ہر ہفتے آ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دے ور کوائٹ پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اور وہ اپنی کنٹریبیوشن اس کے اندر ڈال رہے ہیں. اینڈ دس از جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس میں کوئی بائسز مجھے نظر نہیں آتے, آلدو کچھ تھوڑی سی نوائز ادھر ادھر آتی رہتی ہے, بٹ جب آپ آپریٹ کر رہے ہیں لاہور میں بھی اور آپ کراچی میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, بائی اینڈ لارج جو ٹریٹ سب سے بڑی ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ you are serving everybody equally, and this is to my mind is really commendable. Not only in Pakistan, but the people now coming from outside Pakistan as well, from Saudi Arabia and Afghanistan too, which are being treated in this hospital,
which is really phenomenal. It is the largest private sector hospital network in Pakistan. The total expense, current expense, to my mind, again, when this number came to me, it was a shock. Monthly expense is 1.5 billion rupees. Because the 100%, نظار آپ نے پتہ نہیں وہ سنا نہیں سنا، یہ جب بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، تو ڈونیشن کسی کو اگر دینا ہے، یعنی نہ یہ لے سکتے ہیں پیسے پیشنٹ سے، نہ کسی کو ڈونیشن لے سکتے ہیں. دیٹ کین اونلی بی ڈن تھرو دا بینکنگ چینل. سو یہ بہت امیزنگ بات ہے، اور یہ ایک ڈائریکشن کی طرف لوگوں کو لے جانے کی بات ہے. تو نہ صرف ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لوگوں کو، بٹ ایک عادت بھی ڈالی جا رہی ہے. اور اسی میں جو اب یہ ایکسپینشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں مشہود صاحب نے بڑی تفصیل میں بات کر لی. میں صرف ایک نمبر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. انہوں نے یہاں کراچی کا ذکر کیا 1350، بٹ لاہور میں بھی 600 بیڈز کا ہاسپٹل بن رہا ہے. میں تو اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات بار بار کروں گا، اور وہاں پر وی آر ڈوئنگ سم تھنگ، بٹ وی لائک ٹو ڈو مور. مشاہد بھائی مشہود بھائی جس طرح آپ سے بات ہوئی تھی، the total operating expense will go up to 3.5 billion rupees. Now this is not possible for 1 or 2 or 3 individuals to contribute. امین بھائی کی بڑی contribution ہے، اور باقی ڈونرز کی بڑی contribution ہے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں عابد بھائی، ان کی فیملی کی بڑی زبردست contribution ہے، عارف حبیب صاحب کی. مگر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ یہاں ختم نہیں ہوگا. 75 ارب روپے کی ایکسپینشن ہے، اور کیپیکس میں بھی اور کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے، اوپیکس میں بھی ضرورت ہے. میں ضرور ریکویسٹ کروں گا نظار سے بھی کہ نظار کس طرح ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. ان یو ایس سے آئے ہوئے، منڈے کو واپس جا رہے ہیں. ہاؤ ہی کین اسسٹ اس دیئر ایز ویل. ہی ہیز دا ریئل ہارٹ ایٹ دا رائٹ پلیس ریئلی، اینڈ دیر ویری فیو پیپل لائک دس. سو دیئر فور آئی ول انکریج یو آل کہ ہم سب کو بڑا جنرسلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں نے اپنے تائیں جو میں نے تھوڑا بہت کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور بھی کروں گا جو بھی کر سکتا ہوں. مگر ریئلی یہ ہم سب کو ایز اے کلیکٹیو ایفرٹ لے کے چلنا پڑے گا. ایز آر اون انسٹیٹیوشن انڈیویجولی اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. میری جو آج کی ٹاک ہے وہ میں اپنی جو میری کتاب ہے سیٹ 1C، اس کی جو لرننگز ہیں اس کے اراؤنڈ اس کو رکھوں گا اور اس کے اراؤنڈ لے کے چلوں گا. In terms of my background, I'm squarely from a middle class family. میری یہاں فیملی بیٹھی ہوئی ہے، میرا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، عباس، محمد علی عباس، ان کی بیگم بیٹھی ہوئی ہیں. سکینہ بڑی زبردست ویمن انٹرپرینور ہیں ماشاء اللہ سے. عامر مسعود صاحب لگتا ہے کھسک گئے ہیں، ہاں وہ تو ریلیجیس ڈیوٹی ہے ان کی، تو وہ یہاں موجود تھے. اتسا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ گرو اپ ان اے فیملی وچ، یہ سلطان بھائی بیٹھے ہوئے میری فیملی ہے، فیملی آف انٹلیکچوئلس، پوئٹس، رائٹرز، ایکٹرز، فلاسفرز. تو ایک چیز، وہ ایک ویلیو سسٹم بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ وہاں سے انہیریٹ کیا. اور وہ غالباً یہ جو میں نے پوری انیشیٹو ہے رائٹنگ کی، اس میں بھی اس کے پیچھے بھی وہ بہت بڑا ریزن ہے کہ جو میری فیملی کا بیک گراؤنڈ تھا اس نے کافی میجر رول ادا کیا ان ٹرمز آف موٹیویٹنگ می ٹو رائٹ اے بک. بٹ مائی لائف ریئلی چینجڈ after the crash in May 2020. Now it changed in many ways. It changed in myriad ways. It was a huge learning from me of what one would experience, Dr. Saab, between life and death. جو وہ ٹائم پیریڈ ہے لائف اینڈ ڈیتھ کا، میں اس کو کہتا ہوں مائی 30 سیکنڈ اسٹوری. بٹ یہ 30 سیکنڈ جو ہے یہ میتھیکل اسٹوری ہے، یہ ایک سمبولک 30 سیکنڈز ہیں. کسی کی زندگی میں یہ 1 سال ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی میں 6 مہینے ہو سکتے ہیں، کسی کی زندگی میں 15 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، 2 منٹ ہو سکتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں 30 سیکنڈ اسٹوری. اور جو اس کی لرننگز ہیں نا وہ میرے لیے بڑی قیمتی ہیں، جو میں ہر ایک سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بیکاز کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ موت کے کتنے قریب آئے ہیں اور پھر وہ واپس آئے ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ اس کے بارے میں شیئر کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سائیکولوجیکلی اتنے ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. بعض لوگ
میں وہ ڈی این اے شاید کتاب لکھنے کا نہیں ہوتا تو وہ اس سے بھی گھبراتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید پبلک اسپیکنگ سے بھی گھبراتے ہیں. میرے کیس میں اللہ کا شکر ہے یہ تینوں چیزیں کیونکہ موجود تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی او دس ٹو دا ہیومینٹی اینڈ آئی مسٹ ٹاک ٹو ایوری بڈی اباؤٹ دوز 30 سیکنڈ. انٹرسٹنگلی انف ڈاکٹر صاحب, انڈس ہاسپٹل سی دوز 30 seconds ایوری ڈے. جتنے انٹیمیٹلی آپ لوگ وہ 30 seconds دیکھتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کے اندر, وہ غالباً اور لوگوں کو شاید اس کی اپرچونٹی نہیں ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ڈسکشن آج آپ کے کیس میں ہے وہ اور بھی زیادہ پرٹیننٹ ہو جاتا ہے اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ جب میرا کریش ہو رہا تھا تو پوری زندگی میرے سامنے آ گئی آن اے کینوس لائک اے مووی. From my childhood in Lahore to now going back to Lahore as the president and CEO of Bank of Punjab. And at that time I realized that, I was standing in my own witness box, I was standing in my own court, answerable to myself about how I led my life. دیکھیے بات بڑی ضروری یہ ہے کہ ہم سب کا ایک ایمان ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر. ہم سب اس پہ ہر مذہب میں لائف آفٹر ڈیتھ پہ کچھ ڈسکشن ہے. ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ ایک متھ ہے اباؤٹ لائف آفٹر ڈیتھ. مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لائف بیفور ڈیتھ بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جانا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کب جانا ہے. آپ یہاں سے باہر نکلیں گے, سیڑھیوں سے پھسلیں گے. یہ ابھی ہوا ہے کسی صاحب کے ساتھ, سیڑھیوں سے پھسلیں گے, آپ کے سر پہ چوٹ لگے گی, آپ انکانشیس ہو جائیں گے اور شاید آپ سروائیو ہی نہ کریں. بالکل ٹھیک ٹھاک ایک سیڑھی تھی یہ اس طرح, وہاں گرے ہیں, وہ سر لگا ویجیٹیبل. زندگی اتنی جو ہے وہ فلیٹنگ ہے, اتنی ایفیمرل ہے زندگی, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لہٰذا جب آپ کو پتا ہے کہ وہ موت نے آنا ہے تو جو لائف بیفور ڈیتھ ہے اس میں آپ نے کس کٹہرے میں اپنے کھڑا ہونا ہے آپ وہ تو دیکھیے. جس طرح وہ یہ ہمیں بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس میں تو ہم غفور الرحیم کے سامنے کھڑے ہیں نا, ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. اور ہر مذہب میں غفور الرحیم ہے بائی دا وے, صرف اسلام میں نہیں ہے. ہم غفور الرحیم کے سامنے کھڑے ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہماری ادھر ادھر کی تو ویسے ہی معاف کر دے گا وہ, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. کیا آپ جو وہ 30 سیکنڈ پہلی اپنی کٹہرے میں خود کھڑے ہیں, کیا آپ کو کوئی ریگریٹ ہوگا اس وقت؟ اور کیا آپ اپنے آپ کو معاف کر سکیں گے اس کے لیے یا نہیں؟ اس کی تیاری آج کرنی ہے, اس کے بارے میں آج بات کرنی ہے, اور ہر رات کو جو ہے اس کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے, ہر رات کو اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے, اور ہر رات کو اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ مجھے وہ جو ریمورس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کل صبح اٹھ کے. Now this is what the life is all about. اینڈ اس میں ایک تو آپ کو ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے جب آپ اس پر جا رہے ہوں گے, کیونکہ اس پر چانس نہیں ہوگا. جب آپ کو پتا ہوگا آپ جا رہے ہیں تو پھر چانس وانس کوئی نہیں, پھر آپ گئے. لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا انسان بنائیے کہ آپ دوسرے لوگوں کی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کو چوک کر دیں, اور اس پر جب آپ اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے آپ تیار ہو. جب آپ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو کیا معاف کریں گے اس سچویشن کے اندر؟ لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ میری حد تک جو ایک نیا پورا ایک ڈائمینشن اور ایک نئی اس میں ایک میوزنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے, وہ کور جو اس ساری میوزنگس کا ہے, جو 10 میوزنگس ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لائف بیفور ڈیتھ کے بارے میں بہت وری کرنا ہے. لائف آفٹر ڈیتھ میں تو شاید, اور اگر لائف بیفور ڈیتھ میں آپ نکل گئے اور پاس ہو گئے نا, تو لائف آفٹر ڈیتھ میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا. جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کہتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے کہ نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر. یہ میرے کیس میں اور بھی زیادہ فیتر آتا ہے, کیونکہ جب میں جا رہا تھا تو مجھے اس وقت کوئی ریگریٹ نہیں تھا. تو میرا ازمپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی کر دیتا, اور اسے بچایا تو شاید میری یا میرے والد یا والدہ کی کچھ ایسی اچھی ایکشنز ہے جس کی صدقے میں مجھے معاف کیا. جو مشاہد بھائی کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے, مشہود بھائی کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ مجھے اگر بڑا اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے
کہ یہ جو میں مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے دوسری، وہ میرے ماں باپ کے صدقے میں دی ہے. مگر بہرحال نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر، نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر، دیا پھر شوق کیوں، دیا پھر شوق جنت کیوں، یہ حیرانی نہیں جاتی. No, this is instinctive thing. We all strive for the Jannat, for either before 30 seconds before death or after death. اس کتاب میں 10 میری لرننگز ہیں، مگر جو جسٹ ہے وہ میں نے آپ سے 30 سیکنڈ کی شیئر کی ہے اس میں. اور اس میں جو 10 لرننگز ہیں وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بائی ڈیزائن میں نے کوئی 10 لرننگز سوچ کے لکھی تھی. وہ جیسے جیسے مجھے آتا گیا میں لکھتا گیا اس میں. وہ اتفاق سے 10 ہی نکلی، وہ 9 بھی ہو سکتی تھی، وہ 11 بھی ہو سکتی تھی. مگر جو بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک حاصل غزل ہے اس کتاب کی، وہ یہ ہے کہ جو میرا پورا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول ہمارا اپنے آپ پہ کنٹرول ہے. اگر ہمارا اپنے آپ پہ کنٹرول ہے تو ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا سیکھیں، ہم خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم خود تو صحیح چیزیں کرنا سیکھیں، ہم اپنے اینڈ سے کنٹریبیوشن کرنا سیکھیں. انڈیویجولی انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، انڈیویجولی سوسائٹی بناتے ہیں، انڈیویجولی کمیونٹی بناتے ہیں، انڈیویجولی ہیومینٹی بناتے ہیں. لہٰذا ایٹ این انڈیویجول لیول اگر ہم اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں تو پھر وی ول بی لیونگ ان اے ویری گڈ ورلڈ، ویری گڈ سوسائٹی. ان دوز 30 seconds, no money, no position was important. What was important? Was the goodness of the people, the goodness of the strangers towards you, the goodness that you encourage in people, and the goodness that other people, shower upon you. And that goodness should be your legacy at the end of the day. And میں جب وہاں دیکھتا ہوں تو مجھے انڈس ہاسپٹل ایک کلاسک ایگزامپل نظر آتا ہے اس گڈنس کا. میری ایک تھیری ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو کوائن کیا ہے، دس کالڈ کنٹریبیوشن لائف سائیکل تھیری. آپ اپنی زندگی کو پورا اگر دیکھیں آج تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن اور لائف جو ہے نا وہ سینونیمس ہیں. دیر two sides of one coin. Contribution is life, life is contribution. Contribution in your life by the others. Others' contribution in different stages of your life is also equally important. Your contribution in other people's life, whether it's emotional or financial or physical, is all about contribution and life. Whether it's the contribution or small or big, it doesn't matter, it has to have the quality. جو کوالٹی کی بات مشہود بھائی بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ کا واقعہ بھی انہوں نے سنایا جہاں آپ نے وہ ڈونیشن کو واپس کر دیا. ریئلی ویری پراؤڈ آف یو. کہ کوالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہمیں جس طرح ہم اپنے لیے کسی چیز کو چاہتے ہیں اس طرح ہمیں ان لوگوں کو بھی چاہنا ہے کہ جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے فار دیٹ. وی لیو ان دس بائنری ورلڈ. یہ واصف رضوی صاحب بڑی عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں. اینڈ دس بائنری ورلڈ وی آر ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. ہم کوئی انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہیں کر رہے. ان دس بائنری ورلڈ وی آر آل انٹر کنیکٹڈ. ون ایکشن آف آرز could have a negative or a positive impact on the others. And we must need to keep in mind and be conscious of those actions, that whenever we are taking those actions should not have any negativity on anyone. ہر ایک کو حسین اور سقراط ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی سیکریفائس دینی پڑے گی تبھی آپ کو بہت بڑی کنٹریبیوشن کر پائیں گے. اسمال لٹل کنٹریبیوشن. ہر ایک انسان ڈاکٹر باری نہیں ہو سکتا. ہر ایک انسان عیدی نہیں ہو سکتا. ہر ایک انسان ڈاکٹر ادیب الرحسن رضوی نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں. آپ جو ہو سکتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو حسین اور سقراط بننے کی کہ آپ زہر کا پیالہ پیئیں گے ہی تو آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی.
جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے تائیں وہی کیجئے اور اسی کو کنٹریبیوٹ کیجئے, اسی کو آگے لے کے چلیے. دیٹ ول ہیلپ ان میکنگ a change in people's life. اچھا, ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ طریقے کا ہوتا ہے, اس کی برنگنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی ایسی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو اس کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے فار دا لارجر گڈ آف دا سوسائٹی. انڈس ہاسپٹل کی انارمس کنٹریبیوشن ہے ان کے اسٹاف کی in terms of giving, you know, a healthy Pakistan. The post recovery challenges, کیونکہ میں ان سے گزرا ہوں تو میں اس لیے وہ خاص طور سے آپ سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. فزیکل سیٹ بیک کے بعد وہ بھی بہت ایکولی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں, اور آج غالباً ہمارا اس کے اوپر اس طرح توجہ نہیں ہے جس طرح اس کی ہونے کی ضرورت ہے, بٹ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ اس کو بھی اپنے ضرور مد نظر رکھیے گا. اور ایک ایلیمنٹ اور ڈاکٹر صاحب آپ کے تبسط سے میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے وہ ایکسپیرینس کیا خود. جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ تو شاید آپ اوور کم کر لیں گے, اور انڈس ہاسپٹل اس میں بہت میجر رول پلے کرے گا, مگر جو اس کے دوران اور اس کے بعد جو آپ کی ایک سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ہے نا, وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرائیں. اور میں اس سے زیادہ جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری کلیکٹیو ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ایز اے سوسائٹی, ایز کمیونٹی, دیٹ وی ول بیکم اے ہیلر ٹو دی ادرس. دا ہیلدی سوسائٹیز primary reflection is in the people who care for each other, who have the ecosystem to support each other in terms of their mental health recovery and their mental deficits to be taken. یہ ایک اور دو اور تین لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی آتی ہے. اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو میری ریکوری کے اندر بہت بڑا رول تھا وہ پلے کیا ہے ارتضیٰ نے, ماجد نے, سلطان بھائی نے, آپ نے, مشہود بھائی نے, سکینہ نے, خاور نے, محمد علی عباس نے, عابد بھائی نے, ان کی فیملی نے, سب نے کلیکٹیولی رول پلے کیا. ہم سب کو اپنے طریقے سے انڈس ہاسپٹل کو سپورٹ بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد جو لوگ نکل رہے ہیں ایک ایسی کلیکٹیو سوسائٹی بنانی ہے, ایسی انکلوسیو سوسائٹی بنانی ہے کہ جس میں وہ گڈنس ہو. اب میں اپنی کتاب سے ذرا گڈنس کے چیپٹر سے ایک چیز آپ سے پڑھوں گا, اور پھر اس کے بعد کویسچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. یہ اس میں پورا چیپٹر ہے جی گڈنس کے بارے میں, بٹ میں بہت چھوٹی سی اس میں سے ریڈ کروں گا کیونکہ یہ بڑی میرے لیے تو بڑی میجر لرننگ تھی. طاہر, who is one of the gentlemen who rescued me, Tahir remembers looking back at the red Suzuki, which before entering the passage and seeing it go up in flames. A minute and a half earlier, he had been standing on the spot where the fire now raged. میں اس ریڈ سزوکی کے اوپر گرا تھا. He does not know what caused the car to catch fire. یہ وہ بات ہو رہی ہے جب وہ مجھے ریسکیو کر چکے ہیں اس کے بعد. But he recalls feeling a wave of relief rolling over him. That feeling of foreboding he had experienced earlier had not been unfounded. They had been working in an unstable area when they were rescuing me, and they had managed to get away with me just in the nick of time. Because the moment they recovered me from there, they looked back and that car went up the flames. The next thing I remember is waking up in the hospital. As all this was happening, I dove in and out of consciousness far too many times to construct a linear narrative without the aid of these men who risked their lives to pull me, a complete stranger, out from the jaws of death. At the time,
None of them knew who I was. Rizwan, the other rescuer, says he only found out I was important later when the news ran stories of my survival. None of them had any monetary incentive to jump into the seething fire to drag me out. No one had needed convincing. They had run largely unbidden towards the sounds of someone struggling. We all need to hear that sound of people around us struggling. Those people are here in Indus Hospital. Those people will be here in Indus Hospital. And we all need to hear that in our head. This is what the goodness is all about. This is what the gist of my book is. This is what life is all about. The goodness of people is everything. And you know, if we just assume that people are good people, کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں یہ چیز ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے ابھی سنائی ہے, then we start looking at things very positively. And when we start looking at things positively, then we will live in a world which is a better world. So goodness leads to a better world. We need to lead our life with goodness, ladies and gentlemen. Thank you very much for all your attention. میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ یہ اپنی ٹاک کا اختتام کروں گا. وہ آج صبح ہی میں دیکھ رہا تھا تو یہ نیا شعر میرے سامنے آیا. میں نے سوچا کہ یہ گڈنس میں بڑی اچھی طرح فٹ بھی ہوتا ہے تو آپ سب سے شیئر کروں. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں سوچ سے فارغ نہیں ہیں. میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. وہ آپ سب میں وہ آتش موجود ہے, اس کو اگنائٹ کرنے والی بات ہے. اور اب میری کوشش آج کی ٹاک کی یہی تھی کہ کس طرح میں اس کو اگنائٹ کروں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ویری گڈ. ہمارے کلاس رومس میں جی کیونکہ یہاں پہ جگہ تنگ ہے, انشاءاللہ دل بڑا ہے انڈس کا. اینڈ آئی ویلکم باری صاحب, آئی ویلکم سلیم رضا چبانی صاحب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرورت نہیں. as well as chairman for Regional Relations Committee to the occasion. Again کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں, میری ہاؤس کیپنگ اناؤنسمنٹ گزر چکی تھیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو ونڈرفل ارتضیٰ کاظمی کی جو پینٹنگز ہیں, 4 پینٹنگز ہیں, ظفر بھائی نے وہ انڈس کے لیے خرید کر ڈسپلے پہ رکھی ہیں. آپ میں سے جو بھی وہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے, اور اس کے پروسیڈز جو ہیں وہ تمام انڈس ہاسپٹل کو جائیں گے. ون, ظفر بھائی ہیز ڈونیٹڈ sizable number of books to the Indus Hospital. C1C اس کا پورا ڈسپلے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ظفر بھائی وہیں تشریف لے جائیں گے, وہاں پہ موجود ہے. سائنڈ کاپی بک کی آپ اگر خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ جو بکس ہیں پھر وہ ہمارے آن لائن اسٹور کا حصہ بن جائیں گی. یو کین آلویز کال اس اینڈ یو کین گیٹ اے سائنڈ کاپی آف C1C. اس کے بھی تمام جو پروسیڈز ہیں وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہیں ٹورڈز Indus Hospital. So these are the 2 announcements. Before I ask the question جو کہ مجھ تک بھجوائے گئے, if there is anyone would like to ask any question, the floor is open. We have some time. Yes, please. So کسی کا سلطان بھائی جی بیٹا آ رہے ہیں آپ کی طرف. کسی کے لیے سلطان شکریہ. میرا تو سوال تو نہیں ہے, لیکن جو ظاہر ہے یہاں ہم بیٹی کے کام کرنے کی جا رہے ہیں اس کے حوالے سے صرف 2 قول, ایک شعر اور ایک قول. حضرت علیہ قول یہ ہے کہ جو اعلیٰ ترین نیکی ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش کو کم کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں. اور خواہش کا تو آپ کو پتا ہے ہزاروں خواہش ہے ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے. اقبال نے کہا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے. بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ. واہ 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 واہ. جو کام کرے بغیر کسی اجر کے کرے
تو وہ دیکھیے اپنی زندگی own, which I will 100% look into. Would you recommend me to go through? That would give me a path and an idea what I need to do. ایک مختصر سوال ہے, ایک میں اشعار یہاں پر ہوئے, ایک چھوٹی سی جسارت اس حادثے کے متعلق. بغور قابل اجمیری صاحب کے وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. واہ. تو اس حوالے سے اس حادثے سے پہلے اور اس کے بعد آپ کا خدا سے تعلق, کیا تبدیلی آئی, پہلے کیا تھا اور اس کے بعد؟ میں یہ سوال اوائڈ کر رہا تھا بٹ چلیں. پہلے بینک سے تعلق زیادہ تھا, آپ کو زیادہ میں جواب دے دیتا ہوں. جی آپ جواب دے دیں. جی میں دے دوں, جی میں دے دوں. جی جی ڈاکٹر. Last and then we'll respond and then take one. Anna? جی. Assalamu alaikum. I just want to know how did you overcome the fear of fly again? Okay, یہ میرے پر ٹونٹ کیا ہے. I have an acute fear of flying, for the record. جی سر. اچھا جی, پہلی سوال جو آپ نے کہا وچ بک. اچھا فارس, وہ میرا کم از کم یہی پیٹرن ہے, وہ کتابیں جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. سو جس طرح کوئی سچویشن ایمرج کر رہی ہوتی ہے اس طرح انٹرسٹ چینج ہوتے جاتے ہیں. میرا بہت زیادہ جنرلی انٹرسٹ ہے ان ریڈنگ پیپلز لائفس, اور اس کے اندر آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیزیں لرننگس ملتی ہیں کہ کس طرح, اور اسپیشلی سکسیزفل پیپل, بیکاز وہ آپ کو بہت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز نکل آتی ہے جو آپ کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتی ہے ان یور لائف ایز ویل. آج کل جو میں 2 کتابیں پڑھ رہا ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور میں آج کل کافی ہوک اپ ہو گیا ان کتابوں کے اوپر, اور میں ہر جگہ جاتا ہوں تو میں اس کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں. دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ there are 2 disciplines which are cutting across. Wasim bhai would love it by the way, اگر آپ ہم کٹنگ بھیجیں گے نا تو he'll love it. Which are cutting across all the disciplines. چاہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہے, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, اور بے شک وہ ڈیٹا سائنسز کیوں نہ ہو. This is literature, art and culture and history that cuts across all the disciplines. And what makes the difference between you and the others would be your ability to have an extra edge over them by understanding your culture and language better. اچھا, کلچر اور لینگویج جو ہے نا وہ آپ کی روٹس کا حصہ ہوتی ہے, تو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں, جس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے, اس کی کیا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ اس کا بہتر طریقے سے ایک علاج کر سکتے ہیں, چاہے آپ میڈیکل فیلڈ میں ہوں یا آپ اکاؤنٹنگ فائنینس میں ہوں, آپ کو سولوشن بہتر دے سکتے ہیں. تو اس کو ایک تو وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, مگر جو ایک اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ اب از بیکم دا فیوچر آف ایوری تھنگ. اینڈ چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, اگر آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر کمانڈ نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے اوپر ایک دسترس نہیں ہے نا, تو یو ول آلویز بی ایٹ اے ڈیفیسٹ ان ٹرمز آف ایکسیلنگ. اور اس میں جو 2 کتابیں بڑی انٹرسٹنگ اس وقت میں نے ایک تو ختم کر دی ہے, دوسری میں مطلب ساتھ 2-3 کتابیں پڑھتا ہوں تو دوسری بھی چل رہی ہے. ایک ہے سوورن انڈیویجول, یہ ڈیوڈسن اور ریزمک اکانومسٹ ہیں, ان کی کتاب ہے, بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جس طرح ٹیکنالوجی ایمرج کر رہی ہے اس سے جو انڈیویجولز ہیں نا وہ زیادہ پاورفل ہو جائیں گے دین دا گورنمنٹس اینڈ دا ساورنس. اب وہ 2 چیزیں ہیں اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کی سائبر سیکیورٹی کے اوپر اور سائبر نالج کے اوپر اگر آپ کی جو ہے وہ دسترس ہو گئی تو آپ تو اس کے ذریعے سے پوری کی پوری جو فزیکل اسٹرینتھ ہے کسی کنٹری کی اس کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. بیکاز اتنی زیادہ ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنس ہے کہ اگر آپ نے ٹینک کو فریز کر دیا, وہ بھی تو ٹیکنالوجی سے چل رہا ہے نا, اس کو فریز کر دی تو کیا کر لے گا وہ آگے سے آدمی. دوسرا جو ساورن اسٹرینتھ اپنی ڈرا کرتی ہیں وہ کرتی ہیں کرنسی کے اوپر کنٹرول سے, بیکاز ان کے پاس کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے. فارس آپ تو اپنی کرنسی خود بنا لیں, آپ تو اب یہ کرپٹو کرنسی کے بعد انڈیویجول اپنی کرنسی بنا رہے ہوں گے.
تو وہ بھی کنٹرول گورنمنٹ کا ختم ہو جائے گا. اب جو ریلیشن شپ ہے نا ایز انڈیویجول ان دا گورنمنٹ دیٹ یہ 1996 میں اس نے کتاب لکھی تھی, اور 2025 میں آپ دیکھیں چیزیں کس طرح ایمرج کر رہی ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور یہ آگے کیسے جائیں گی. ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو اسٹار وارز ہے یہ تو بکواس ہے, فضول قسم کی باتیں کرے, کبھی بھی نہیں ہوگا. آج ہر ایک کے پاس تو موبائل فون ہے. وہ اس زمانے انہوں نے موبائل فون دکھایا تھا, دس ارلی 70s لیٹ 60s اور سم تھنگ. سو وی نیڈ ٹو ہیو very strong control on the technology and where the technology is going, how it is emerging. Sovereign individuals you must read. The other book is again a very interesting book is Yuval Noah Harari's Homo Deus. Homo Deus بھی آئی تھی کوئی میرے خیال 5 سال یا 10 سال پہلے آئی تھی. اس کتاب میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہیومنز جو ہے نا وہ گاڈ لائک پاورز ان کے پاس آ جائیں گی, اور ریئلٹی میں یہی ہو رہا ہے. آج آپ جینیٹکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, چاہے وہ ہیومن جینیٹکس ہوں, چاہے وہ ایگریکلچر کے اندر سیڈ جینیٹکس ہوں, چاہے وہ اینیمل جینیٹکس ہوں. دس از دا ٹیریٹری, دس از دا ڈومین آف دا گاڈ دیٹ یو آر ٹریڈنگ ان ناؤ. Therefore technology has so much power that you really need to now have your handle on the technology. So second book I would suggest is Homo Deus. ان کی وہ اور بھی کتاب ہے, Sapiens بھی ہے, ایک اور کتاب ہے Homo ابھی مجھے وہ something like that, اور یہ then Homo Deus. یہ 2 کتابیں میں سجیسٹ کروں گا, اور ٹیکنالوجی کے اوپر ضرور پڑھیں اور دیکھیں. لٹریچر اینڈ آرٹ, یہ 2 چیزیں آپ کو بہتر کریں گی in terms of your comparative advantage over the others. Thank you. Pre and post relationship پہ گاڈ کے بات کیا شاہدہ حامد صاحبہ نے, بڑا خطرناک سوال. شازیہ, اوکے سوری شازیہ, اوکے. اچھا شازیہ, بات یہ کہ میرا اس وقت بھی ایمان اپنے اللہ تعالیٰ پہ بڑا پکا تھا, اور میرا آج بھی اپنا ایمان جو ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ پہ بڑا پکا ہے, اور بہت زیادہ پکا ہے, وہ اور زیادہ ری انفورس ہو گیا. لیکن ریچولز جو ہے نا ان کا انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. نہ ریچولز پہلے تھے نہ ریچولز آج ہے. میرے خیال سے جو ریجیڈیٹی آف ریچولز ہے نا وہ ایول ہے, اور یہ میں بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہوں. ریجیڈیٹی آف ریچول از اے کلر, اینڈ آئی ایم ریزن, دیر از اے ریزن وائی آئی ایم سیئنگ دس. ریزن یہ ہے کہ جب یہ جہاز لینڈ کر رہا تھا تو وہ جمعۃ الوداع تھا ڈاکٹر صاحب, اور وہ 27 رمضان تھا. اس وقت جمعے کا ٹائم تھا 2 بجے 2:30 بجے کا ٹائم تھا. جو وہ تھی کیا نام ہے ایئر ٹریفک کنٹرول, اس میں سینئر لوگ نماز پڑھنے چلے گئے. غالباً اگر وہ وہاں ہوتے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریش نہیں ہوتا, غالباً وہاں ہوتے تو شاید ہی کریش نہ ہوتا. انہوں نے اپنی وہ ڈیوٹی زیادہ بہتر سمجھی بجائے اس کے. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کیا ان کو معاف کرے گا اس بات کے اوپر کہ تمہاری وجہ سے 98 لوگ انوسینٹ سولز جن کا کوئی قصور نہیں ہے وہ چلے گئے, جس میں بچے بھی تھے. ریچولز کا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. خدا کے اوپر مجھ سے زیادہ ایمان, میں لڑنے کو تیار ہوں کہ مجھ سے زیادہ ایمان جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ پہ, میرے رسول پہ, مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. وہ پہلے بھی تھا اور وہ آج بھی ہے, اور وہ ری انفورس ہو گیا اور وہ رہے گا ہمیشہ. میری تو روز اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے, میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو یہ میرا ان سے پہلے بھی تھا تعلق اور ابھی بھی ہے. ریچولز کا نہ پہلے کوئی تعلق جگہ تھی نہ آج ہے اور نہ ہوگی. میں چاہتا بھی نہیں کہ وہ ہو. جو ڈاکٹر انم نے کہا بات فیئر آف فلائنگ اگین, اچھا ہوا یہ کیا. اب دیکھیے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, تھوڑا سا ہونا لائٹر نوٹ. جب 4 مہینے میں ہاسپٹل بیڈ پہ تھا, آپ آئی بھی تھی ہاسپٹل, جب میں 4 مہینے ہاسپٹل بیڈ پہ تھا تو میں نے کہا یار یہ تو جو کچھ ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. مجھے اس پہ کوئی کوئی شک نہیں ہے مجھے اس چیز پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے, ورنہ کوئی چانس نہیں تھا. تو وہ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تسی آپ بھی کچھ کر لو, تو میں نے کہا یار اب کچھ تسی بھی کچھ کر لو. اب میں نے کہا میں کیا ایسی چیز کروں کہ جو ایک سٹیٹمنٹ یہ دے کہ جو شاید کچھ ایک امپیکٹ پیدا کرے لوگوں کے اوپر. اور اس وقت یہ بہت زیادہ فیئر آف فلائنگ لوگوں میں آ گیا تھا. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار میں پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے وہ کہیں گے کہ میں فلائی کر سکتا ہوں تو میں اسی
जहाज पे उसी सीट पे उसी एयरलाइन पे बैठ के वापस जाऊंगा। जी, अच्छा। एक सीट छोड़ के मैं बैठा हुआ था उस flight आप में। अच्छा, वो उस पूरे 4 महीने में ना, जो एविएशन मिनिस्टर उस वक्त थे वो बेचारे 2 दफा आए, गिल्ट था उनको। जो पीआईए के चेयरमैन थे वो हर 15 दिन बाद आ जाते थे मेरे पास। जब मैंने फैसला कर लिया तो पहले तो अली फरहान साहब मेरे भाई, और मेरे आमिर चिश्ती साहब और मेरी अम्मा, वो सब नाराज हो गया कि क्या बेवकूफ़ी की बात है, तुम जहाज़ पे दोबारा जाओगे, हम नहीं जा रहे, तुम जाओगे। उन्होंने बातचीत बंद कर दी। वो आए, पीआईए के चेयरमैन बैठे हुए थे बैठे हुए थे वहाँ बेचारे, मेरी वो करने आए हुए थे, मुझे पूछने आए हुए थे कि ऐसी मेरी तबीयत है। तो मैंने उनसे कहा कि वो चेयरमैन साहब, मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा पीआईए पे, और उसी सीट पे बैठ के जाऊंगा, वही फ्लाइट पे जाऊंगा जो वापस जाती है। वो कुर्सी से नीचे गिर गए। मुझे कहने लगे, सर हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम आपसे कभी भी ये कह सकेंगे कि आप नहीं फ्लाई करेंगे, और आप तो कह रहे हैं आप पीआईए पे जाएंगे, वहीं बैठ के जाएंगे, उस सीट पे जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा सर मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मेरे साथ ना मेरा भाई जाएगा ना दोस्त जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा, बिकॉज आई रियली नीड टू गेट दिस फियर आउट ऑफ माई हेड। यू कांट लीड योर लाइफ with inhibitions and fears. You need to take them out of your head. ये जो डर के साथ जिंदा रहना है ना, वो हमेशा जो है वो आपके एक्शंस को कॉम्प्रोमाइज ही रखेगा। लिहाजा मैंने कहा मैं तो अपने फियर जहन से निकालूंगा और मैं अकेला जाऊंगा। वो जो आमिर अभी आए हुए थे वो बस मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन मैंने जहाज़ पे अकेला मैंने ट्रैवल किया। वो एक उस ज़माने में मेरे पे मूवी बना रहे थे साहब, वो साथ थे, और कुछ मेरे ऑफिस के लोग थे वो पीछे थे, वो आगे मेरे पास कोई नहीं था। आई ट्रैवल्ड अलोन, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट फियर आउट ऑफ माई हेड। आई थॉट कि यार उसको हेड ऑन लो, क्या मसला है, निकालते हैं इसको। तो भाई एक सवाल जो शुरू से आया वो ये है कि देयर वाज अ सेकंड सर्वाइवर। जी, आपने कोई उससे राब्ता किया? जी, because you are this high profile जी, citizen of Pakistan as opposed to the second survivor, तो उनकी जो मुश्किलात या दिक्कतों से आपने किसी कुछ रिलेट किया तो उनको दिक्कतें तो उनकी ज़िंदगी में अब आएंगी, अब तक तो ठीक था मामला उनका। ये बड़ा बेहतरीन आदमी है, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, उसका नाम है ज़ुबैर। ज़ुबैर इज़ यंग बॉय। उस वक्त जब क्रैश हुआ है तो उस वक्त शायद 23 साल का था, अब 28-29 साल का। ज़ुबैर जो है वो उसने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारनी है आगे तक। वो साइकोलॉजिकली स्कार था, बिकॉज उसको पूरा होश था जब जहाज़ क्रैश हुआ, और उसकी कहानी जो है ना वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की कहानी इस किताब में लिखी हुई है, उसकी कहानी लिखी हुई है इसके अंदर। और ज़ुबैर जो था उसने अपने आप को प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, वहाँ से जंप किया, जहाज़ से क्रैश होने के बाद जंप करके उसने अपने आप को एस्केप किया। ही वाज 31% बर्न्ड। तो ज़ुबैर इज़ अ रियल एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। मैं तो जेम्स बॉन्ड मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो मैं तो जेम्स बॉन्ड की तरह उसको ट्रीट करता हूँ। उसने बड़ी ज़बरदस्त वो बड़ा मुझसे हमारी मुलाकात रही, मगर उसको मैंने बाय द वे उस पे जो मेरी किताब का जब कराची में लॉन्च हुआ था नापा में, तो वो मेरे साथ मौजूद था। मगर मुझे शायद थोड़ा ये लगा कि गालिबन वो को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो शायद बोलना नहीं चाहता, बात नहीं कर रहा, और राइटली सो। तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको इंसिस्ट नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे केस में एक एडवांटेज ये है कि मैं ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी हूँ, फिर बोलने का शौक भी बहुत ज़्यादा, इस तरह आप लोगों ने देख लिया, तो मैं ज़रा ज़्यादा आउट गोइंग हूँ इन दैट सेंस। वो गालिबन नहीं है तो उसको उस तरह आप लोग नहीं देख पाते हैं। अब उसने एक बहुत बड़ी ज़िंदगी में गलती कर ली है बाय द वे, वो ये कि उसका फ़ोन आया मेरे पास मशहूद भाई नवंबर में लास्ट ईयर। मुझे कहने लगा ज़फ़र भाई दिसंबर में आप कहाँ हैं? 7 दिसंबर को। मैंने कहा मैं तो चाइना जा रहा हूँ। शादी कर कहने लगा सर वो मेरी तो शादी है। अच्छा, इंस्टिंक्टिवली मैंने कहा यार अगर तुमने खुदकुशी करनी थी तो तुमने इतनी एफर्ट करके अपने आप को बेकार में बचाया, उस पर उसी पर चले जाते जो आप मरने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा सर आप शादी पे ना आए। लेकिन उसका एक असर बहुत अच्छा ये हुआ कि ही कुड नॉट फ्लाई बिफोर दैट। शादी के बाद वो माशाल्लाह उम्रा पे गया, और एंड ही इज माशाल्लाह इज डूइंग वेल। एक और क्वेश्चन जो अंदर था, व्हाट डोंट यू टेक फॉर ग्रांटेड एनीमोर? व्हाट आई डोंट टेक फॉर ग्रांटेड Anymore after this miraculous
incident. जी, मैं जो चीज़ ग्रांटेड नहीं लेता वो अपनी रिलेशनशिप्स को नहीं लेता. अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना हमारी ज़िंदगियों में, हम अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत ग्रांटेड लेते हैं. वालदा को, वालिद को, बहन भाइयों को. आप वासिफ भाई से डरते बहुत हैं, मेरे भाई को आपने देख लिया, उसने ग्रांटेड लिया हुआ. ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनको कभी ग्रांटेड ना लें. इनको आपने अपने सबसे ज़्यादा करीब रखना है, क्योंकि यही लव्ड वंस होंगे कि जो आपके साथ खड़े होंगे, यही रिलेशनशिप्स होंगी जो आपके साथ खड़ी होंगी when you need them the most. Don't take them for granted ever in your life. आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी, कहते हैं ना आपके यार इस बंदे को माँ की दुआ लग गई, इस बंदे को बाप की दुआ लग गई, आप क्या समझते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी नेकी होगी जो इतना बड़ा हादसा हो और आप इतने मौजूदा तौर पे बच गई? आबिद भाई, आपको सच्ची बात बताऊं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया. सवाल ही पैदा नहीं. ना मैं डॉक्टर बारी हूँ कि वो कहेगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, इसको छोड़ दो यहाँ पर, बेकार. मैं चला जाऊँगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा अभी वो चलेगा, बैंक ऑफ पंजाब चलेगा, उससे अच्छा OGDC चलेगा, उससे अच्छा पाकिस्तान बैंक से. डॉक्टर बारी चले जाएंगे तो बहुत इस मुल्क को नुकसान होगा, इस ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा. मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ, तो ये तो रीज़न नहीं है. और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ना, तो अगर एक आदमी को उसको उठाना हो ना, तो पहले मुझे उठाया हो कि ये तू तो आना तेरा, मैं तन तो मिला ना, तुम बड़ा कोई रिचुअल फॉलो नहीं करते. तो और ये तो ज़रा लाइटर नोट. बट मेरा अपना, जब मैंने असेसमेंट किया तो मुझे ये लगता है कि मेरा सर्वाइवल जो है वो उसी चीज़ में, जो ये बात कह रहे थे मशहूद भाई, मेरे जो माँ बाप हैं, जो लोग उनको जानते हैं, ये बैठे हुए यहाँ पर, जो मेरे माँ बाप को जानते हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं. मैंने आज तक कभी अपने माँ बाप को, फैमिली में कंपटीशन होता है, कभी भी जो है वो ऐसी चीज़ करते हुए नहीं देखा जो मैं उनसे कहूँ कि यार ये बड़ी गलत चीज़ कर रहे हैं. और हमेशा उन्होंने बड़े जेनरस तरीके से, हमेशा बड़ी मोहब्बत के साथ पूरी फैमिली को उन्होंने रखा है. मुझे ये लगता है कि अगर मैं चला जाता तो देख लेना, मेरा भाई तो चला गया गोल्फ खेलने के लिए भी, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते. मेरी बहन की भी शादी हुई हुई है, भाइयों की भी, दोनों की शादी हुई हुई, तो वो दे हैव देयर ओन लाइफ्स. मगर जो पीछे रह जाते, जिनको शायद सबसे ज़्यादा डैमेज होता, वो मेरी वालदा और वालिद होते. और मेरा ये ख्याल है कि शायद अल्लाह ताला उनको जो है वो ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, और शायद उसने इस वजह से मुझे बचाया है. मुझ में कोई चीज़ नहीं है, ना मुझे कोई इसमें परेशानी. ऑल्दो रोज़ सुबह शाम बारी साहब मुझे यकीन दिलाया जाता है कि मैं कितना बड़ा पीर हूँ और मैं कितना चोज़न वन हूँ, और अल्लाह ताला जो है ना उसका ख़ास मुझ पर करम. मैं इस पर बिल्कुल डिनाई नहीं करता, और बहुत ज़्यादा करम है. मैं ये डिज़र्व भी नहीं करता था. ये निज़ार मेरे साथ क्लास में होते थे, हम दोनों जो थे वो ऐसे बैकग्राउंड के साथ आए थे कि जहाँ हम जब IB में आके बैठे तो वहाँ पर हमारे लिए एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल था. निज़ार हैदराबाद बोर्ड में टॉप करके आए थे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट इनकी पोजीशन आई थी. मेरी भी रीजनेबल एक पोजीशन थी इन पंजाब, मगर IB का माहौल बहुत डिफरेंट था. तो ये मैंने और निज़ार ने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पर. मैं ज़रा उसको क्रूड तरीके से कह देता हूँ, ज़रा वहाँ इंग्लिश मीडियम माहौल ज़्यादा था. मैं और निज़ार बिल्कुल तेज़ी लोग थे, तो मैं और निज़ार बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रगल शुरू में हमने किया. मगर निज़ार वॉज एक्सट्रीमली hard working, and he got over this. Mashallah, he's got amazing grades. He's one of the most successful people in our class today. And we all are exceptionally proud of him. Thank you so much.